اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے اوپر پیدائش، موت، قبر اور جزا سزا اور قیامت، یہ 4 چیزیں برحق کر دی گئی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ رونما ہونے کے لیے ہیں۔ یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے ویسے تو مسلمان ہم منکر ہو ہی نہیں سکتے۔ موت برحق ہے، پھر وہ انسان ہو یا چرند ہو یا پرند ہو یا کوئی بھی ہو جس پہ اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی، تو اس کے لیے پھر مرنا برحق اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، کیونکہ اللہ نے جو چیز دی ہے لینے کا حق بھی اللہ رکھتا ہے۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ہم جس ٹاپک پہ ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ جو بچے مر جاتے ہیں، جن بچوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں، کیا ان بچوں کی روحیں بھی اسی طرح تکلیف دہ طریقے سے قبض کی جائیں گی؟ کیا قبر میں ان سے بھی سوال جواب کیے جائیں گے؟ کیا مسلم و مشرک بچوں کے ساتھ کیسا رویہ روا رکھا جائے گا؟ ڈسکس کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ رکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ ہر انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں پر رکھی ہے، جسم اور روح۔ روح کے بنا جسم ایک بے جان پتلے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ملک الموت ہر روز ہر گھر میں 7 بار چکر لگاتا ہے اور ملک الموت ہر چہرے کو 7 بار غور سے دیکھتا ہے، اور اس کو جب لگتا ہے کہ اس کے چہرے پر موت کی سختی عیاں ہو رہی ہے تو وہ اس روح کو قبض کر لیتا ہے۔ موت سے پہلے ہر انسان ایک عجیب کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہا جاتا ہے۔ بچوں کو ملک الموت بچوں کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ چونکہ انسان پر جان کرنے کی سختی یا اس کے اعمال کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ بچے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر نابالغ بچوں کی روح کو بآسانی قبض کر لیتا ہے بنا کسی تکلیف کے۔ ان کو وہ تکلیف نہیں جھیلنا پڑتی جو ایک بالغ انسان کو جھیلنا پڑتی ہے، کیونکہ ہر بالغ انسان، عقل و شعور رکھنے والے انسان کی روح کو اس کے اعمال کے لحاظ سے قبض کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نابالغ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ قیامت میں کیا سلوک روا رکھا جائے گا؟ قیامت کے دن، جس دن ہر طرف نفسا نفسی دکھائی دے گی، ماؤں کے حمل گر جائیں گے، ماں اور اولاد ایک دوسروں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کا بدل دیا جائے گا، نہ لوگ کسی کی مدد کریں گے۔ غرض یہ کہ 400 نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مگر یہ نفسا نفسی قیامت میں برپا ہوگی۔ جب انسان مرتا ہے تو قبر ہی اس کا اگلا گھر ہوتی ہے۔ دفنانے کے بعد سوال جواب، سزا جزا، اعمال کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، منکر نکیر، جو قبر میں مرنے والوں سے حساب کتاب کریں گے، اور وہ مرنے والا ان سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اگر مرنے والا ان سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو اسے جنت کی بشارت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ سوال کے جواب نہیں دے پاتا تو اور ان کے اعمال کے حساب سے اس کے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کے منازل میں سے ایک پہلی منزل۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کسی بھی عمر کا ہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قبر میں دفنانے والے مردہ نابالغ بچوں کو بھی منکر نکیر کو سوال جواب دینا پڑیں گے؟ کیا ان کو بھی سزا و جزا بھگتنی ہوگی؟ چاہے وہ مسلم ہو یا مشرک کے بچے سزا و جزا کے حقدار ٹھہریں گے؟ تو اس مدعے کو لے کر آج مختلف اور متنازع حقائق موجود ہیں، مگر آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق
बच्चों से सवाल जवाब होंगे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक बच्चों से खबर में सवाल जवाब नहीं होंगे क्योंकि वो नाबालिग होंगे। बच्चे क्योंकि सच्चे, मासूम और नामुकल्लिफ होते हैं और उनमें कोई ऐसा नहीं होता कि वो उन्होंने कोई गुनाह किया हो। इन बच्चों की रूह चाहे वो काफिरों की हो या मुशरिकों की हो, बलूगत से पहले अगर मर गए हों तो उनसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर ये नाबालिग बच्चे मरे हों तो मुशरिक या काफिर कहलाएंगे। इससे सज़ा जज़ा का हिसाब होगा अगर वो बलूगत से पहले मर गए हों। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब आक़ाए दो जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिक और काफिरों के बच्चों से मुतल्लिक़ सवाल पूछा गया तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने इन बच्चों को पैदा किया है तो उन्होंने दीनी फितरत पे पैदा किया है। अल्लाह ताला बेहतर और बखूबी जानते हैं कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या बनना है और क्या करना है, और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इसी तरह एक हदीस में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में गए हैं। वहाँ एक दराज कद के आदमी हैं जो चल रहे हैं और उनके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और इस आदमी का कद इतना लंबा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी को देखने के लिए अपने गर्दन मुबारक ऊपर करते हैं तो उस आदमी का कद आसमान से बातें कर रहा होता है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अभी जिस शख्सियत को देखा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे हैं वो नाबालिग बच्चे हैं जो रज़ाए इलाही से पैदा तो हुए थे मगर बलूगत तक पहुँचने से पहले रज़ाए इलाही से मर गए। यानी ये वो बच्चे हैं जो इस्लाम पर पैदा हुए थे और इस्लाम पर ही ख़त्म हुए। तो आखिरत में तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी किफ़ालत का ज़िम्मा सौंपा है क़यामत तक, यानी वो बच्चे जो इस्लाम पर पैदा हुए। तो आखिरत के दिन इन बच्चों के साथ क्या वही सलूक रवा रखा जाएगा जो एक मुसलमान बच्चे के साथ इसके घर में रवा रखा जाता है? यानी तभी जैसे पैदा होने वाला बच्चा पैदाइशी तौर पर एक तरह से पैदा होते हैं, अल्लाह ताला ने हर पैदा होने वाले बच्चे को मुसलमान या काफिर पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने एक ही तरीके से बच्चों को पैदा किया। हाँ, बच्चे जिस घराने में पैदा होते हैं फिर उसी घराने, उसी मज़हब, उसी तौर तरीक़ों से बच्चों को उनको वैसा बना दिया जाता है। अगर बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होता है तो उसके कान में अजान देकर और दीगर इस्लामी फ़रीज़े अदा करके उसको मुसलमान किया जाता है। लिहाजा अगर कोई काफिर या मुशरिकीन की बच्चा पैदा होता है, चाहे वो इब्रानी हो, नसरानी हो, यहूदी हो, वो अपने अक़ायद के लिहाज से उस बच्चे को यहूदी, इब्रानी, नसरानी या जो भी है वो बना देते हैं। तो उसके माँ बाप उसके मुस्लिम होने या ना होने का तयन करते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हर बच्चे को एक तरीके से पैदा करके ये बता दिया कि मज़हब का तयन उसकी पैदाइश के बाद किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किस उम्र के बच्चे मुस्लिम या मुशरिक होने का फ़र्क रवा रखा जाए। तो इस मुद्दे को हम इस तरह बयान करते हैं कि रवायत में आता है कि जब बच्चा आक़िल व बालिग़ हो जाए या फिर अपने अच्छे बुरे की पहचान करने लगे, यानी अगर आप बच्चे को कुछ समझाते हैं अच्छा या बुरा, गुनाह सवाब, और उसको तमीज़ सिखाते हैं और बच्चों को उस चीज़ की तमीज़ आ जाती है और उसके बाद भी बच्चा अगर कोई कुफ्र या कोई गुनाह करता है तो उस बच्चे से हिसाब किताब मरने के बाद ज़रूर लिया जाएगा। रिवायत के मुताबिक अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र से पहले मरता है तो वो नाबालिग बच्चों में शुमार किया जाएगा, और अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र के बाद मरता है और
اس کو اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے، اور اس نے جیسے اس کے اعمال ہوں گے تو اس کو ان کا حساب کتاب دینا ہوگا، کیونکہ وہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں میں 7 سال کی عمر میں بچے پہ نماز فرض کر دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ بچہ تمیز رکھتا ہے کہ اس کو نماز پڑھائی جائے، اس کو اچھے سبق سکھائے جائیں اور اچھے برے کی تمیز سکھائی جائے۔ اس کے بعد بھی اگر بچہ اپنی فطرت پہ قائم ہو کے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو دو راہ کی طرف، اچھائی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کو اپنے اعمال کے حساب سے جواب دینے ہوں گے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم اور مشرک کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر جنت میں جائیں گے تو جن کو جنت کی کس وادی میں رکھا جائے گا۔ تو اس سوال کے متعلق بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ مستند روایت کے مطابق 7 سال تک کے بچے، چاہے وہ مسلم کے ہوں یا مشرک کے، جنت میں ہی داخل کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ذی روح بنا سزا و جزا کے جنت میں نہ جا سکے گی، مگر 7 سال سے تک کے پہلے کے نابالغ بچے بغیر کسی سوال جواب اور گناہ جزا اور سزا کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بچے جنت میں داخل ہوں گے تو صحیح، مگر یہ بچے جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے، یعنی مسلمان بچوں کو مشرک بچوں سے فوقیت حاصل ہوگی، اور مسلمان بچوں کے خادمین کی حیثیت سے مشرکین کے بچے جنت میں رہیں گے ان کے خادمین بن کر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اور ان بچوں کی کفالت اور کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپا ہے، اور قیامت تک یہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں اور زیر سایہ رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلم یا مشرک کا کوئی بالغ بچہ بالغ ہونے کے بعد مر جائے تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ نہیں، اگر وہ سوچ سمجھ صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، اور اس نے گناہ کیے ہوں گے تو اس کو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ باقی یہ سارے بچے جو چھوٹے بچے ہیں، وہ جو پیدائش سے لے کر 7 سال تک عمر تک کے بچے، وہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت اور زیر سایہ اور جنت کے باغوں میں کھیلتے کودتے رہیں گے۔ ان پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری، کوئی گناہ، کوئی ثواب عائد نہیں ہوگا۔ یہ تھے کچھ حقائق قرآن و سنت کی روشنی میں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔